اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و نجیبنا و نبینا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت العالم مصیبت لا تجبر۔ اما بعد، مناسبت شہادت جانگداز امام ششم امام ابا عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام و مجلس تعظیم و تکریم و مجلس ترحیم حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر شیخ مہدی علی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، اس مناسبت سے آج آپ مومنین کی خدمت میں شرف گفتگو حاصل ہوا ہے۔ یہ مناسبت جو کہ محضن علم نبوت و معدن علم الہی کی شہادت کی مناسبت بھی ہے، اور مکتب جعفر صادق کہ ایک شاگرد رشید امت جعفریہ کے لیے ایک گراں قدر سرمایہ کی حیثیت رکھنے والے عظیم بزرگوار اور مہربان و شفیق استاد ڈاکٹر مہدی علی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی مناسبت سے یہ موقع جو میسر آیا، یہ دو عظیم مناسبتیں ایک ساتھ وارد ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام استاد عظیم شیخ مہدی علی مقدسی کو جوار امام جعفر صادق علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ مومنین کی خدمت میں جو حدیث نورانی سرنامہ کلام قرار دی ہے، وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو آپ نے عالم کی موت، عالم کی رحلت کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ آپ کا فرمانا ہے کہ موت العالم مصیبت، موت العالم مصیبت لا تجبر، عالم کی موت، عالم دین کی رحلت، عالم دین کا اس دنیا سے اٹھ جانا ایک ایسی مصیبت وارد کرتا ہے جس کا جبران، جس کی تلافی، جس کی کمی کو پورا کرنا ممکن نہیں۔ اسی حدیث، یہ ایک مفصل حدیث ہے جس میں آگے چل کر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عالم دین کی موت دین کے اندر ایک ایسا رخنہ ایجاد کر دیتی ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا، جس خلا کو نہیں بھرا جا سکتا۔ عالم کی موت اس ستارے کے غروب کی مانند ہے جس کے بعد عالم ظلمات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور عالم دین کی موت، ایک عالم دین کی موت سخت ہے بمقابلہ ایک قبیلے کی موت کے جو کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ اس حدیث نورانی کے اندر ہمارے سامنے بہت سارے پیغامات ہیں۔ استاد بزرگوار شیخ مہدی علی مقدسی
جو کہ ایک بہت عظیم بابرکت شخصیت تھے، جو سنگر عبادت کے اندر بھی، محراب کے اندر بھی جلوہ افروز نظر آتے اور مسند تدریس پر بھی جلوہ افروز رہے۔ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو تواضع، انکساری، بے ادعا دین کی خدمت، منکسر مزاجی، بغیر کسی تکبر و غرور کے، بغیر کسی لالچ و مفاد کے دین کی خدمت کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہے۔ اگرچہ بندہ حقیر کی رفاقت استاد مرحوم کے ساتھ بہت قلیل عرصے تک رہی، یہ شاید لحظاتی و لمحاتی رفاقت رہی، لیکن وہ لمحاتی رفاقت بھی اپنا اثر چھوڑ گئی۔ استاد مرحوم کی خصوصیات کا احاطہ کرنے کے لیے شاید ایک بلند پایہ محقق کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی شخصیت کے اندر موجود صفات حسنہ و کمالات علیہ کا احاطہ کرے۔ بہت ساری صفات جن میں نمایاں ترین صفت استاد کا علمی لیاقت، علمی برتری کے باوجود منکسر ہونا، دین کو دکان نہ بنانا، رضائے خدا کو ہر لحظہ ملحوظ خاطر رکھنا، دین کے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا، جن کا احترام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ان کا احترام کرنا، محمد و آل محمد علیہ السلام سے مخلصانہ عشق اور وابستگی، ولایت فقیہ اور راہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے ساتھ مخلصانہ اور متعہدانہ تمسک اور دیگر بہت ساری صفات۔ یقیناً ایسا عالم اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسی آزمائش ہے، ایک ایسی پریشانی ہے امت کے لیے جس کا بدل ممکن نہیں، جس کا بدل نہیں ہو سکتا، جس کی تلافی ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی ممکن نہیں، اور عالم کی موت سے عمارت دین کے اندر ایک ایسا رخنہ ایجاد ہو جاتا ہے جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، اور عالم دین کی موت معاشرے کو ظلمتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں اگر ہم تھوڑا غور و تفکر کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین کی موت کیوں اتنا نقصان کرتی ہے، عالم دین کی موت کیوں اتنی سخت اور گراں ہے۔ اس کے لیے ہمیں عالم دین کی زندگی کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ روایت اور اس جیسی روایات یہ بتا رہی ہیں کہ عالم دین کی زندگی دراصل دین کے لیے اس طرح سے وقف ہوتی ہے، راہ خدا پہ اس طرح سے گزر رہی ہوتی ہے، مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے اس طرح عالم دین سرگرم ہوتا ہے کہ عالم دین کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وہ سلسلہ ہدایت رک جایا کرتا ہے، وہ سلسلہ شعور و آگاہی تھم جایا کرتا ہے اور معاشرہ ظلمتوں کے گھیرے میں آنے لگتا ہے۔ رخنا امت کی عمارت کے اندر کب پڑتا ہے؟ جب ایک عام عمارت کے اندر بھی مختلف اجزاء سے
عمارت کی تعمیر ہوتی ہے اور تعمیر ہونے کے بعد اس کے اندر مختلف اجزاء کو باہم ملا کر مربوط کر کے لگایا جاتا ہے، جس سے ایک عمارت یا ایک دیوار کی تعمیر ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر سے کوئی ایک جز نکال دیا جائے تو اس نکال دینے کے لیے ہم لفظ رخنا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی عالم دین امت کی عمارت کے اندر ایک تعمیری جز کی حیثیت رکھتا ہے، عالم دین معاشرے کے اندر ایک تعمیری جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم دین کوئی الگ سے پڑا ہوا انسان ہو جو سب سے الگ تھلگ رہتا ہو، جس کا معاشرے کے اندر کوئی کردار نہ ہو۔ جس طرح بہت سے پتھر ہوتے ہیں، اینٹیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو دیوار کے اندر لگے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو راہ میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو راہ میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے لیے زحمت کا باعث ہیں، لیکن وہ جو دیوار میں لگا ہوا ہے وہ لوگوں کے لیے تحفظ کا باعث ہے، لوگوں کے لیے سہولت کی وجہ ہے۔ اسی طرح سے دین کی عمارت کے اندر، امت کی عمارت کے اندر عالم دین کا کردار ہے۔ عالم دین اس کو نہیں کہتے جو علم دین پڑھ لے۔ علم دین پڑھنے والا دین کی اصطلاح میں عالم دین نہیں کہلاتا، بلکہ دین کے مطابق عالم دین اس انسان کو کہتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنا کردار ادا کرے، جو علم دین حاصل بننے کے بعد عالم دین ہونے کا کردار ادا کرے۔ اس کے لیے اگر ہم ایک مثال کو لے آئیں، اگرچہ اتنی اچھی مثال نہیں ہے مگر عالم دین کے لیے یہ مثال مناسب ہے، لیکن مثال کو مثال کی حد تک رہنا چاہیے۔ مثال اس ٹی بیگ کی مانند ہے جس کو گرم پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور جب اس میں سے مقصد حاصل ہو جائے تو اسے نکال لیا جاتا ہے۔ مثال میں مبتلا نہیں ہونا بلکہ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ جس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک دنیا دیگر ہے جسے ہم فلمی دنیا کہتے ہیں، اس کے اندر دو طرح کے کردار نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اداکار بننے کے لیے آتے ہیں، جو فنکار بننے کے لیے آتے ہیں، اور ایک ہدایت کار ہے۔ ہدایت کار اپنا اسکرپٹ بہت سے لوگوں کو دیتا ہے اور وہ سب اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ہر حرف پڑھتے ہیں، اس کی سطر سطر پڑھتے ہیں، اس کے تمام ڈائلاگز کو پڑھتے ہیں، اس کے تمام سینز کو پڑھتے ہیں، ان کو یاد بھی ہو جاتا ہے، ان کے ذہن میں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس اسکرپٹ کو جب عملی طور پر فلمایا جاتا ہے تو اس کا مرکزی کردار، اس کا ہیرو، اس کا اداکار وہ لوگ نہیں ہوتے جو اسکرپٹ کو پڑھتے ہیں، چاہے اس کا ہر حرف پڑھیں، چاہے اس کو یاد کر لیں، بلکہ وہ ہوا کرتا ہے جو اس اسکرپٹ کو پڑھے بھی، سمجھے بھی اور سمجھ کر اس اسکرپٹ کے مطابق اپنا کردار ادا کرے، عملی کردار ادا کرے۔ دین بھی اسی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک کردار مقرر کیا ہے، انبیاء کا کردار مقرر کیا، اوصیاء کا کردار مقرر کیا، امت کا کردار مقرر کیا، مجاہدین کا کردار مقرر کیا، مدیران کا کردار مقرر کیا، اساتذہ کا کردار مقرر کیا، متعلمین کا کردار مقرر کیا، عوام الناس کا کردار مقرر کیا، تمام مرد و زن کے کردار مقرر کیے۔ اور یہ کردار مقرر کرنے کے بعد انسان کو دعوت دی کہ آئے اور وہ ان کرداروں کو ادا کرے۔ ان کرداروں کے بارے میں معلومات لینے سے یہ کردار ادا نہیں ہوتے، ان کرداروں کے بارے میں معلومات پڑھ لینے سے
مسودے پڑھ لینے سے، اسکرپٹ کو اسٹڈی کر لینے سے انسان ان کرداروں کو ادا کرنے والا نہیں کہلاتا، بلکہ جو دین کا اسکرپٹ پڑھے، تعلیم دین حاصل کرے، اور اس علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اپنا کردار بھی ادا کرے، جو اس علم کا، ان تعلیمات کا مطلوبہ کردار ہے وہ بھی ادا کرے، اس شخص کو دین عالم دین کہتا ہے۔ وہ کارآمد حصہ جو اپنا کردار بھی ادا کرے، عالم دین کا کردار ادا کرے امت کے وجود کے اندر، وہ اگر اس دنیا سے اٹھ جائے تو یقیناً رکھنا پڑ جاتا ہے، اور ایسا رکھنا پڑ جاتا ہے جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں بھرا جا سکتا۔ دیوار کے اندر اگر کہیں پر رکھنا آ جائے تو وہاں کچھ لوگ کوئی پتھر رکھ دیتے ہیں، کوئی اخبار لگا دیتے ہیں، کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا لگا دیتے ہیں، کوئی کپڑا ٹھونس دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے وہ خلا پر نہیں ہو سکتا جو اس اصل کی جگہ تھی، یا وہ اصل ہو یا کوئی اس ہی جیسا ہو، کما حق کا ہو، تو وہ اس کی جگہ کو پر کر سکتا ہے۔ اسی طرح امت کے وجود میں اور دین کی عمارت میں عالم دین کا کردار ہے، وہ جس کو دین عالم دین کہتا ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اور استاد مرحوم یقیناً ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے علم دین کو پڑھا، آداب دین کو پڑھا اور انہیں اپنی شخصیت میں اتارا۔ وہ سنگر عبادت ہو، وہ مسند تدریس ہو، وہ لوگوں سے تعلقات اور میل جول ہو، ہر جگہ وہ دین کی تعلیمات کو اپنے لیے منشور زندگی اور مینارہ نور قرار دیتے رہے۔ آج ان کے رفقا، ان کے طلاب و طالبات اس بات پر گواہ ہیں۔ ایک اعلیٰ علمی شخصیت ہونے کے باوجود بے ادعا رہے۔ بے ادعا یعنی جس کے اندر کوئی غرور نہ ہو، کوئی دعویٰ نہ ہو اس کے اندر کہ میں اتنی بڑی علمی شخصیت ہوں، میں نے اتنا علم حاصل کیا، آپ نے مجھے چھوٹی کلاس دے دی، آپ نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، آپ نے میرے سٹینڈرڈ اور سٹیٹس کا خیال نہیں رکھا۔ بلکہ استاد مرحوم کہ سب طلاب اور رفقا جانتے ہیں کہ اتنی باعظمت شخصیت ہونے کے باوجود، اتنے باعلم شخصیت ہونے کے باوجود وہ پیدل اپنے گھر سے اپنے مہد علمی کی طرف آیا کرتے تھے۔ ہر کسی سے منکسر مزاجی سے ملتے۔ استاد مرحوم نے دین کو دکان نہیں بنایا، ورنہ ان کے پاس بھی بہت کچھ آ سکتا تھا۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں امیر المومنین کا کہنا ہے کہ جو زمین والوں میں گمنام لیکن آسمان والوں میں نیک نام ہے۔ استاد مرحوم کی شخصیت کے اندر ایثار، تواضع اس انتہا پر تھی کہ ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک عالم دین جو پی ایچ ڈی بھی ہو، جس کے پاس اتنا علم بھی ہو، تجربہ بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود اتنا متواضع کہ کبھی ان کے طلاب کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی بڑی شخصیت کے روبرو ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ان سے ایک دوستانہ اور پدرانہ شفقت کا رویہ رکھا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ ایسے ہی علماء کے بارے میں فرمایا۔ علماء انبیاء کے وارث کیوں ہوا کرتے ہیں؟ علماء انبیاء کی کس چیز کی وارث ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں دین کے۔ اسی لیے
علماء جن کو دین علماء قرار دیتا ہے، جو کردار عالم دین کو اپناتے ہیں، اسی لیے ان پر رسول اللہ نے فخر کیا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے فضیلت رکھتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز میں وارث ہیں؟ مقام نبوت میں نہ، مقام نبوت میں وارث نہیں ہیں، لیکن کردار نبوت میں وارث ہیں۔ جو کردار انبیاء کا معاشرے کے اندر ہوا کرتا تھا، وہی کردار علماء کا ہونا چاہیے۔ جو کردار انبیاء علیہ السلام اپنے دور میں اپنے زمانوں کے اندر ادا کیا کرتے تھے، وہی کردار ختم نبوت کے بعد علماء کا ہونا چاہیے۔ علماء انبیاء کے کردار کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے دین کے وارث ہیں۔ وہی کردار جو حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے میں ادا کیا، وہی کردار جو حضرت موسیٰ نے اپنے زمانے میں ادا کیا، وہی کردار جو حضرت مسیح نے، حضرت داؤد نے اپنے زمانوں میں ادا کیا، وہی کردار جو ختمی مرتبت نے اپنے زمانے میں ادا کیا۔ امت کا درد، تواضع، انکساری، مصالحت ناپذیر، ظلم کا انکار، طاغوتیت کے خلاف مبارزہ، حق کے ساتھ تمسک، قلت اور کثرت کے معیاروں کی پرواہ نہ کرنا، وسائل کی کمیابی کی وجہ سے ذمہ داریوں کو نہ چھوڑنا، امت کی ہدایت کے لیے دن رات کوشاں رہنا، یہ وہ کردار تھا جو انبیاء کا کردار تھا، اور یہی کردار علماء کو ادا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی وجہ سے علماء کی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے اگر کوئی وارث انبیاء عالم دین جو کردار انبیاء پر عمل پیرا ہو اس دنیا سے اٹھ جائے، تو وہ واقعتاً ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی ممکن نہیں، جس رکھنے کو نہیں بھرا جا سکتا۔ واقعتاً اگر ایسا عالم دین اس دنیا سے اٹھ جائے تو ایسا ہی ہے۔ استاد مرحوم کی یہ مجلس ترحیم نہ صرف استاد مرحوم کی یادآوری کے لیے ہے، بلکہ یہ استاد مرحوم کے تمام طلاب و طالبات کے لیے، بندہ حقیر سمیت ہم سب کے لیے ایک تذکر کا موقع ہے کہ یہ شخصیت جس کردار کی مالک تھی، جس کردار کی وارث تھی، وہ کردار انبیاء ہے، کردار ائمہ ہے، اور اب ہمیں اپنے معاشروں میں وہی کردار ادا کرنا ہے۔ ہم نے یادگار مقدسی بننا ہے، ہم نے اس تواضع کو اپنانا ہے، ہم نے اس انکساری کو آزمانا ہے، ہم نے دین کو دکان نہیں بنانا، ہم نے ولایت کے بارے میں سمجھوتا نہیں کرنا، ہم نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ استاد مرحوم کی ایک بہت اہم خصوصیت انکساری کے ساتھ ساتھ استاد مرحوم کی اصول پسندی تھی۔ وہی استاد جو کلاس سے باہر انتہائی منکسر المزاج ہے، وہ اپنی کلاس کے اندر اپنے اصولوں پر، وہ اصول جو دین نے بتائے ہیں کہ بطور معلم، بطور استاد، بطور عالم دین کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو بخوبی انجام دیتے تھے۔ وہ طلاب کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے طلاب کو کسی رعایت کے ملنے کے قائل نہیں تھے، وہ درس میں کسی رعایت کے قائل نہیں تھے، وہ کام کے بروقت کرنے میں کسی رعایت کے قائل نہیں تھے، وہ امتحان میں محنت کرنے والوں کو ہی
اس کا اجر دیا کرتے تھے اپنے اصولوں پر. وہ اصول جو دین کے اصول ہیں، وہ اصول جو انبیاء کی سنت ہیں، جو ائمہ کی سنت ہیں، اس پہ قائم رہے. اور ان تمام عظمتوں کے باوجود ان کی شخصیت میں کوئی غرور نہیں تھا. انہوں نے دین سے مفاد حاصل نہیں کیا، انہوں نے دین کا وزر اپنے کندھوں پر اٹھایا، خود دین کے کندھوں پر بوجھ نہیں بنے. ایسی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق مصباح ہیں. جیسا کہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ العلماء مصابیح فی الارض وخلفاء الانبیاء. علماء مصابیح ہیں، مصباح ہیں. مصباح وہ چراغ جس کی روشنی صبح کی روشنی کی طرح ہو، یعنی جس کی روشنی سے ظلمات اور اندھیرے مٹ جائیں، جہالت اور گمراہی کی ظلمات، کنفیوژن کی ظلمات، مصلحت پسندی کی ظلمات، لادینیت کی ظلمات، مفاد پرستی کی ظلمات، مادیت پرستی کی ظلمات مٹ جائیں. العلماء مصابیح فی الارض. علماء زمین پر مصابیح ہیں، ایسے چراغ ہیں جن کے ذریعے ظلمات مٹا کرتی ہیں. ایک عالم دین اگر ایک معاشرے کے اندر موجود ہے اور کردار عالم دین کو نبھا رہا ہے تو اس معاشرے میں ظلمت باقی نہیں رہتی، اور جب وہ اٹھ جاتا ہے تو ظلمات اس معاشرے کو گھیرنا شروع کر دیتی ہیں. اگر کسی نے علم دین پڑھا ہے لیکن اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، اگر علم دین نے اس کو متکبر کر دیا ہے، اگر علم دین نے اس کو دین کو دکان بنانے کی طرف راغب کر دیا ہے، تو یہ علم دین اس کے لیے ہلاکت کا پھندا ہے. علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی جارے بود. علم اگر مفاد کی خاطر ہو تو وہ سانپ کی مانند ہے. علم اگر اپنی اور معاشرے کی ہدایت کے لیے ہو تو وہ انسان کا معاون ہے. جس طرح سے نبوت کسی ڈگری کا نام نہیں، کسی سند کا نام نہیں، بلکہ ایک کردار کا نام ہے. امامت کسی ڈگری کا نام نہیں، سند کا نام نہیں، بلکہ کردار کا نام ہے، فکر کا نام ہے، روش کا نام ہے، راہ کا نام ہے. اسی طرح سے عالم دین کسی ڈگری ہولڈر کو نہیں کہتے، کسی سند یافتہ کو نہیں کہتے، بلکہ عالم دین جو کردار ائمہ پر قائم ہو، جو کردار انبیاء کو ادا کر رہا ہو، جو معاشرے کے اندر سے ظلمات مٹانے کے لیے کوشاں ہو، جو معاشرے کو ولایت و امامت کے رستے پر لے کر جانے کے لیے کوشاں ہو، جو معاشرے سکھائے، جو معاشرے کو باطل چیزوں کے جواز فراہم نہ کرے، جو معاشرے کو تلبیس اور مداہنہ کے راستوں پر نہ لے کر جائے، جو معاشرے کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، وہ عالم دین یقیناً مصباح ہے. کیونکہ علماء کا وارث ہے اور علماء کا کردار یہی ہے. اس لیے لازم ہے کہ وہ جو عالم دین ہے اس کی شخصیت میں ایک کردار موجود ہو. اگر یہ کردار موجود نہ ہو تو وہ بے شک ڈگری ہولڈر ہو، وہ بے شک سند یافتہ ہو، وہ بے شک کتابوں کا حافظ ہو، وہ بے شک مسائل کا ڈرم بن چکا ہو، جسے مسائل کثیر تعداد میں یاد ہوں، لیکن
اگر وہ راہ انبیاء پر نہیں ہے، اگر وہ کردار ادا نہیں کر رہا، اگر معاشرے میں وہ یادگار انبیاء نہیں بنا، اگر معاشرے میں اس نے کردار انبیاء ادا نہیں کیا، تو دین کی نظر میں وہ عالم دین نہیں ہے۔ وہ معلومات کا ڈرم ہو سکتا ہے، وہ معلومات کا کنٹینر ہو سکتا ہے، لیکن دین کی نظر میں وہ عالم دین نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی ائمہ نے علماء کی اتنی عظمت بیان کی، علماء کی کے مقام کی عظمت اور علماء کی موت کی شدت کے بیان کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء جن کی زندگیاں اس عظمت کے ساتھ گزریں، جن کی زندگیاں اس کردار کو نبھاتے ہوئے گزریں، وہ یقیناً مقام اعلیٰ بھی رکھتے ہیں اور ان کا جانا مصیبت عظمیٰ بھی لاتا ہے۔ شیخ مہدی علی مقدسی اکثر طلاب ان کی بہت ساری ایک جیسی یادگاریں بیان کرتے ہیں، اور وہ ان کی شخصیت میں سب سے زیادہ نمایاں پہلو تھے۔ ان میں سے ایک پہلو انسانوں کا احترام۔ انسانوں کا احترام اس حد تک کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی کلاس کے آخر میں پانی اگر کوئی طالب علم لے آئے تو پانی ضرور پیا کرتے تھے، اگرچہ پیاس نہ ہو، تاکہ اس طالب علم کا دل نہ ٹوٹے کہ میں اپنے استاد کے لیے پانی لایا اور وہ نہیں پی رہے۔ اس حد تک انسانیت کا احترام کرنے والے۔ اور یہ چیز وراثت ہے ان کی۔ شیخ مہدی علی مقدسی کی وراثت وہی ہے جو شیخ مہدی علی مقدسی نے حاصل کی تھی ائمہ سے، انبیاء سے، اور وہ ہے کردار انبیاء، کردار ائمہ۔ آج اگر ہمیں شیخ مہدی علی مقدسی کا وارث خود کو ثابت کرنا ہے، اگر ہم نے یہ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہاں ہم اپنے استاد کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، ہم اپنے استاد کا احترام کرتے تھے اور کرتے ہیں، ہمیں اپنے استاد کے جانے کا غم اور دکھ ہے، تو ہمیں اس وراثت کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ وراثت جو وراثت انبیاء ہے، ہمیں معاشرے کے اندر وہ کردار ادا کرنا ہوگا جو کردار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو کردار دین نے مقرر کیا ہے۔ معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا ہو کہ جاؤ جا کر حالات دیکھو، حالات آپ کے موافق ہیں یا نہیں، لوگ آپ کے حامی ہیں یا نہیں، معاشرے میں آپ کو سہولیات کتنی ہیں، آپ کا گھر بننے کی سہولت ہے یا نہیں، آپ کی رہائش کی فیسلٹی مہیا ہے یا نہیں کسی معاشرے کے اندر، اور پھر چوز کرو کہ تم نے مبعوث ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، اور انبیاء کو ایسے ہی معاشروں میں مبعوث کیا جو برے ترین معاشرے تھے، کیونکہ اگر معاشرے اچھے ہوتے تو اگر معاشرے راہ خدا پر چل رہے ہوتے تو وہاں کسی نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے راہ خدا پر ہیں۔ یقیناً معاشرے جب بگڑتے ہیں، معاشرے جب انحراف کا شکار ہوتے ہیں، معاشرے جب راہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، معاشرے جب ولایت و امامت کی جگہ دوسرے نظاموں اور روشوں اور نظریات کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، معاشرے جب دین کو عملاً ترک کر دیتے ہیں، ایسی معاشروں میں اللہ تعالیٰ نے خود سے انبیاء کا کردار مقرر کیا اپنے علم، اپنی قدرت کی وجہ سے، اور پھر انبیاء کو مبعوث کیا کہ ہم آپ کو مبعوث کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ اب نبی نے آ کر یہ نہیں دیکھنا کہ حالات موافق ہیں یا نہیں، سہولیات ہیں یا نہیں، میری رہائش کا بندوبست ہے یا نہیں، مجھے تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔
لوگ میری بات سنیں گے یا نہیں، مجھے پروٹوکول ملے گا یا نہیں، بلکہ نبی مبعوث ہوتے اور آ کر معاشرے کے اندر اعلاء کلمت اللہ شروع کر دیتے، تواغیت، فسق و فجور، ظلم، خیانت کے مقابل کھڑے ہو جاتے، چاہے تنہا ہوں، چاہے کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہو، چاہے ان کا سب کچھ لٹ جائے، لیکن وہ انسان کی ہدایت کے لیے معاشرے کے اندر سے ظلم، ستم، تواغیت اور فسق و فجور، شرک، خیانت اور بے دینی کی خاتمے کے لیے دن رات ہمہ تن سرگرم عمل رہتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللائم کا مجسم مصداق بن کر یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم کا مجسمہ بن جاتے۔ ورثائے انبیاء کے لیے بھی یہی ہے کہ انبیاء کا وارث عالم دین ہے، وہ عالم دین جو اپنے معاشرے کے اندر دیکھے، اپنے معاشرے کے اندر یہ نہ دیکھے کہ مجھے سہولت ملے گی یا نہیں، مجھے فیسلٹیز ملیں گی یا نہیں، میری رہائش کا بندوبست ہوگا یا نہیں، میری تنخواہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے پروٹوکول ملے گا یا نہیں ملے گا، میرے ساتھ کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ انسانیت کو گمراہ دیکھتے ہوئے انسانیت کا درد اس کے اندر ہو، دین کی ذمہ داری کو جانتا ہو، متعاہد ہو اور معاشرے کی ہدایت کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احیاء نظام ولایت و امامت کے لیے، ظہور حجت آخر کے لیے، زمینہ سازی کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے، ہمہ تن سرگرم عمل ہو جائے۔ اس نے صرف اپنی کلاس کا ٹائم پورا نہ کرنا ہو، اس نے فقط اپنی محراب عبادت کی ذمہ داریوں کو تنخواہ کے عوض ادا نہ کرنا ہو، بلکہ معاشرے کے اندر سے ظلمات کے خاتمے کے لیے مصباح بن جائے۔ علماء کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث کیا، مقرر کیا، اور جو علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث کرتا ہے، اور وہ تمام تر خطرات کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر تنہائیوں کے باوجود، تمام تر اہانت کے باوجود اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللائم۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال اس عصر میں ہمارے پاس حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی ذات ہے، مقام معظم راہبری کی ذات ہے، اور خود وہ شخصیت جس کی ترہیم و تکریم و تعظیم کے لیے آج ہم یہاں پر اس مجلس کو منعقد کیے ہوئے ہیں، وہ شخصیت شیخ مہدی علی مقدسی یقیناً ایسی شخصیت تھے، وارث انبیاء شخصیت، وارث ائمہ شخصیت، جنہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، جن کا اہل بیت علیہ السلام سے عشق دیدنی تھا، جن کا انقلاب اسلامی سے تمسک مخلصانہ تھا، تاجرانہ نہیں تھا، جنہوں نے پیدل چلنا تو گوارا کر لیا لیکن دین کو دکان نہیں بنایا، جنہوں نے بغیر کسی تکبر کے اپنے طلاب کے ساتھ وہ رویہ رکھا جو یقیناً ایک شفیق باپ اپنے بچوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ شیخ مہدی علی مقدسی جو اچانک ہم سے بچھڑ گئے، اچانک ہم سے رخصت ہو گئے، اور جیسا کہ معلومات موصول ہوئی ہیں، ایک ساتھ چند بیماریوں کے
خصوصاً اس وبائی بیماری کورونا کے حملے کے نتیجے میں داعی اجل کو لبیک کہے گئے. یہ اتنا اچانک تھا کہ ان کے رفقا اور ان کے طلاب کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ چند دن پہلے وہ شخصیت جو ہمارے درمیان موجود تھی اور چند ماہ پہلے وہ جس کی کلاس میں ہم بیٹھ کر اس کی گفتگو سنا کرتے تھے، اس کی مبین دین شناسی سے مستفید ہوا کرتے تھے، وہ جامعہ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے، وہ مہد علمی میں آتے ہوئے جاتے ہوئے، ان سے ان کے محبت برے لہجے میں سلام اور جواب سلام موصول کیا کرتے تھے، وہ اچانک سے ہم سے بچھڑ گیا اور ایک عجیب انداز سے بچھڑا. ایک عجیب انداز، اچانک سے بیمار ہو جانا اور پھر انتقال کر جانا. اور ان کے رفقا اور طلاب اس حسرت میں رہ گئے کہ کاش اپنے محبوب استاد کی آخری زیارت ہی کر لیتے، کاش ان کے نماز جنازہ میں شرکت ہی کر لیتے، کاش آخری مرتبہ ان کو سپرد لحد کرنے سے پہلے ان کے اس پرسکون مسکراتے چہرے پر اپنی نگاہ ہی ڈال لیتے. میں کہوں گا اے شیخ مہدی علی مقدسی، کیا قسمت پائی ہے آپ نے. آپ زندگی بھر بھی اہل بیت علیہ السلام کے عشق میں رویا کرتے تھے، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اشک بار رہتے تھے، اور آپ کی موت بھی اسی طرح سے ہوئی جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے غربت کے عالم میں داعی اجل کو لبیک کہا. وہ آپ کی اور ہماری آقا زادی سیدہ کی ذات ہو، جن کے جنازے کو صرف چند لوگوں نے کندھا دیا، یا آپ کے اور ہمارے مولا حسین ابن علی کی ذات ہو. آپ کا جنازہ بھی اسی طرح خاموشی سے دفن کر دیا گیا جیسے سیدہ کو دفن کیا گیا. لیکن اے شیخ مہدی علی مقدسی، آپ کے انتقال کے بعد آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو دفن کیا گیا، لیکن قربان زہرا کے فرزند پر جو شہادت کے بعد جس کا پارا پارا بدن، جس کا ٹکڑے ٹکڑے بدن 3 دن تک کربلا کی ریت پر، کربلا کی دھوپ میں پڑا رہا، اور اس کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا، اس کو کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، اور اس کا فرزند سجاد یہ حسرت لیے خون کے آنسو روتا رہا کہ کاش میں اپنے بابا کو وقت پر دفن کر سکتا، کفن دے سکتا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا.